کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے؟ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو یہ بات ضرور سنیں۔ کبھی آپ اکیلے بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے۔ ایک مشکل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مشکل سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی رزق کی پریشانی، کبھی گھر کے مسائل، کبھی رشتوں میں الجھن، کبھی دل کی بے چینی، اور پھر انسان دل میں سوچتا ہے آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ اگر آج آپ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ممکن ہے جس چیز کو اللہ کی ناراضی آپ سمجھ رہے ہیں وہ دراصل آپ کے لیے آزمائش، تربیت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپسی کا ذریعہ ہو۔ ہر مشکل اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان والوں کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ یعنی مشکل آ جانا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی بیماری آزمائش ہوتی ہے، کبھی غربت آزمائش ہوتی ہے، کبھی تنہائی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کسی عزیز کا دور ہو جانا آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی انسان کی زندگی میں ایسی صورتحال آتی ہے جس کا مقصد اسے اللہ کے اور قریب کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے بعض گناہ اس کی زندگی میں مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہے، اللہ کو بھول جائے، نماز سے دور ہو جائے، حقوق عباد پامال کرے، حرام کمائی کی طرف جائے، ظلم کرے اور توبہ کی فکر نہ کرے تو اسے رک کر اپنے آپ سے سوال ضرور کرنا چاہیے، کہیں میں آپ سے تو نہیں ہو گیا۔ لیکن یہاں بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندے کو بھی میرے بندو کہہ کر پکارا۔ اس سے بڑی امید کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ سے دوری محسوس ہو تو کیا کریں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے ہو گئے ہیں تو یہ نہ سوچیں اب میں بہت گنہگار ہوں،
اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، بلکہ فوراً واپس آ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے بیٹھیں، اپنے الفاظ میں بات کریں اور کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، مجھے معاف فرما، مجھے اپنے قریب کر لے۔ یقین کریں اللہ کے سامنے کے آنسو انسان کو لوگوں کے سامنے دکھانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہو سکتے ہیں۔ کبھی مشکل آپ کو بنانے آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، لیکن اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی ہم کسی کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں ملتی۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ سے دور رکھا ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ تھی۔ آپ صرف آج رہے ہیں، اللہ آپ کا کل بھی جانتا ہے، اسی لیے کبھی دعا کا جواب فوراً ملتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو دور کر ملتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اجر محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھولتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کو جو تکلیف غم تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری سے۔ تو اگر آج آپ اس تکلیف سے ہیں تو اپنے آپ کو بدقسمت نہ کہیں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ صبر اللہ کے ہاں آپ کے لیے بڑا اجر بن رہا ہو۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کبھی انسان کہتا ہے میں اتنی دعائیں کرتا ہوں پھر بھی میری زندگی نہیں بدل رہی۔ یاد رکھیں دعا صرف مشکل ختم کرنے کا نام نہیں، دعا خود اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ آپ دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہی تعلق انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں۔ آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو آخرت میں، لیکن اللہ کے ہاں کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ ایک نشانی پر ضرور غور کریں۔ اگر مشکل آنے کے بعد آپ کا دل اللہ جانے لگے، آپ نماز کی طرف آنے لگیں، آپ قرآن کھولنے لگیں، آپ استغفار کرنے لگیں، آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگیں، تو اس کیفیت کو معمولی نہ سمجھیں۔ ممکن ہے یہ مشکل آپ کو اس رب کے قریب لے جا رہی ہو جس سے آپ پہلے دور ہو گئے تھے۔ کبھی انسان کو دنیا کی چیزیں نہیں، اللہ کی چاہیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو واپس لانے کے لیے اسے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ گناہ کے بعد کہے اب میرے لیے کوئی امید نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ واپس آئے، چاہے کتنی بار گرے۔ دوبارہ اٹھیں، چاہے کتنی بار گناہ ہو، دوبارہ توبہ کریں، چاہے کتنا ہی ٹوٹا ہو، اللہ کے دروازے پر بیٹھے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ سے کافی لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ آخری پیغام، اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ اپنے دل سے 3 سوال کریں۔
کیا میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں؟ کیا میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں؟ کیا میں مشکل کے بعد اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں؟ اگر کہیں کمی ہے تو واپس آ جائیں۔ اپنی نماز سنبھالیں، استغفار کو لازم پکڑیں، قرآن سے تعلق جوڑیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، حرام سے بچیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جس رب نے آپ کو آج سے سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی سنبھالتا ہے۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کی مشکل اللہ سے بڑی نہیں، آپ کا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں، آپ کی پریشانی اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں، بس اللہ کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ سے مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا وہ خود اپنے لیے ہو سکتا ہے۔ یا اللہ، جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی پریشانی دور فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، اس کے گھر میں سکون عطا فرما، اس کے رزق میں برکت دے، اس سے ہمیشہ قریب رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو گیا ہے تو اسے کسی ایسے شخص تک پہنچائیں جو اس وقت پریشان ہے، شاید آپ کے ذریعے ٹوٹے ہوئے دل کو مل جائے۔